اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآنک جرنی کے اس خوبصورت سفر میں آپ تمام سامعات کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور صدہ بار مبارکباد پیش کرتی ہوں منہاج ممالک یورپ کو کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی انتہائی بابرکت اور باعظمت معرفت ساعتوں کے اندر قرآن حکیم فرقان مجید کا نور گھر گھر تک پہنچانے کے لیے اس خوبصورت قرآنی جرنی کا اہتمام کیا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پارہ نمبر 15 اس کا خلاصہ اور اس کے تمام تر موضوعات کا ایک اجمالی جائزہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ پارہ نمبر 15 ابتدا ہوتی ہے اس کی سورہ الاسراء سے، مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیات 12 رکوع ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں واقعہ معراج کا تذکرہ ہے جس میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اس لیے سورہ مبارکہ کو اسراء کہتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے محبوب و مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، اور ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑا اعزاز بھی تھا۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا، اور یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے تمام اہتمام کے ساتھ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر تذکرہ نہ کیا جاتا اور نہ ہی مشرکین اس کو جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو اس واقعہ سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھتا ہے اور کوئی بھی اس کو جھوٹا نہیں کہتا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد واقعہ معراج کے علاوہ جو اہم ترین مضامین اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلا موضوع بنی اسرائیل کے فتنہ اور فساد کا ہے۔ آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 8 تک ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور دونوں بار ہم بطور سزا تمہارے اوپر اپنے بندے مسلط کر دیں گے۔ اس میں حضرت شعیہ علیہ السلام کا ناحق قتل کر دیا جانا، چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیہ علیہ السلام جیسے انبیاء کو ناحق قتل کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصر اور اس کا لشکر مسلط کر دیا تھا جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گیا، اور انہوں نے علماء اور وہاں کے رؤساء کو قتل کر دیا، تو رات کو جلا دیا گیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا گیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی شہادت کا معاملہ پیش آیا۔ دوسری مرتبہ یہود کا یہ فتنہ و فساد اس حد تک عروج تک پہنچ چکا تھا کہ انہوں نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اب وہ گناہوں میں حد سے بڑھ چکے تھے۔ اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوس یا خردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ بعد ازاں جو تیسرا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غلبہ عطا کیا۔ یہ فتنہ و فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا۔
جنہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے نکال کر باہر کر دیا۔ ماضی قریب کی مثال دیکھیں تو ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل بھی کیا اور بے شمار کو زندہ بھی جلا دیا۔ آج کے دور میں پھر دیکھیں تو ان کا فتنہ اور فساد عروج تک پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کا قہر ان پر کب نازل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی عظمت انسانی فطرت اور اس کی طبیعت میں داخل جلد بازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل و نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 بنیادی اصول ہمیں فراہم کرتی ہے۔ اگلی آیات کریمہ میں ان 13 بنیادی اصولوں کو اور اخلاق کو تذکرہ کیا گیا ہے، آداب و اخلاق سے متعلق۔ حقیقت میں اخلاق اور آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت اور عظمت کے مستحق بنتے ہیں، اور بعض حضرات نے ان آداب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی قرار دیا ہے۔ یہ آداب آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک مذکور ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ان قیمتی اخلاق کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 29 اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 جس میں ارشاد فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، اور نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ کرو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ اس کے بعد آپ ترتیب سے آیت نمبر 39 تک آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے جن آداب کا تذکرہ کیا ان میں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول کرو تو اسے پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ ان آداب و اخلاق کا تذکرہ ملتا ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے دوبارہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنانا۔ تیسرا اور اہم موضوع اس میں مشرکین کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 45 تک۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا مشرکین کے متعلق کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اخروی زندگی کا انکار کر دیتے ہیں، اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، تو ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ قرآن حکیم فرقان مجید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کا تقاضا کرتے تھے، مطالبہ کیا کرتے تھے، جن میں کبھی کہتے ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کبھی کہتے کھجوروں اور انگوروں کا باغ لہلہا دیں، کبھی کہتے ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، اور کبھی کہتے یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، کبھی کہتے تم اپنے لیے سونے کا گھر بناؤ، یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے کر آؤ۔ آیت نمبر 90 سے 93 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان لا یعنی قسم کے مطالبات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کے علاوہ قرآن حکیم فرقان مجید کی عظمت، اس کی صداقت، اس کے نزول کے مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس کے معجزہ ہونے کو بیان کیا ہے۔ رب کائنات نے اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے کا تذکرہ ملتا ہے، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا کیے جانے کا ذکر ملتا ہے آیت نمبر 85 کے اندر۔ آیت نمبر 78 سے 79 تک کا مطالعہ کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صلاۃ التہجد ادا کرنا اور صلاۃ التہجد دیے جانے کا حکم یہ میسر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اجمالی طور پر یہاں پر بیان کیا، آیت نمبر 101 سے 104 تک۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 105 سے 106، ان دو آیات کریمہ میں قرآن حکیم فرقان مجید کے نجمن نزول کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بتدریج اسے کیوں کر عطا کیا، اس کی حکمت کیا تھی۔ اور سورہ مبارکہ کے اختتام پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت شریک اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے اسماء الحسنی بہت خوبصورت ہیں،
اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نام ہیں۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے شریک سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ سورہ اسراء مکمل ہوتی ہے، یہ اس کے اجمالی موضوعات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ کوشش کیا کریں کہ آپ بعد ازاں ان موضوعات کو وقت کے میسر آنے پر تفصیل کے ساتھ تفاسیر کے اندر ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے، 15واں سپارہ سورہ کہف مکی صورت ہے، اس کی 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ حضرت امام احمد، امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات کریمہ پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو اللہ رب العزت نور سے منور فرما دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ سورہ کہف ان 5 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کی ابتدا الحمد سے ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بقیہ 4 سورہ مبارکہ سورہ الفاتحہ، سورہ الانعام، سورہ سبا اور سورہ فاتر ہیں۔ یہ 5 سورہ مبارکہ الحمدللہ کے کلمات سے ابتدا کی جا رہی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا اگر ایک عنوان مکمل طور پر مجموعی طور پر اس کا کوئی عنوان ذکر کیا جائے تو اس سورہ مبارکہ میں معرکہ ایمان اور مادیت کا تذکرہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق رکھتی ہے۔ دنیا کے زندگی کے آخری دور کے جتنے بڑے فتنے ہوں گے ان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس دور کا علمبردار اس دور کے فتنوں کا وہ دجال ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کو دجال کے فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں جتنے اشارے، واقعات اور مثالیں گزری ہیں وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سورہ کہف کے اندر 3 قصے اور 3 تمثیلیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلا قصہ اس میں اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند اصحاب اور ایمان والے نوجوان تھے جنہوں نے دقیانوس نامی بادشاہ اس کی بت پرستی سے محفوظ رہنے کے لیے، چونکہ وہ خود بت پرستی کرتا تھا اور بت پرستی پر مائل کرتا تھا، اور وہ مجبور کرتا تھا کہ ہر کوئی بت پرستی کرے، اور جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے شہر کو خیرباد کیا اور اپنے ملک سے ہجرت کی تھی۔ یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، اور ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں کا تقرر اور معیار زندگی کی بلندی کی چند ترغیبات دی گئی تھی کہ تمہیں بہت اچھا سٹیٹس ملے گا، اچھی تمہیں ہم عہدوں پر فائز کر دیے جائیں گے، اور تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں ہوں گی۔ دوسری طرف ان کو ڈرایا اور دھمکایا بھی جا رہا تھا، جان سے مار دینے کی دھمکیاں تھیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کا ذکر احادیث کے اندر 7، 6 اور 5 کی تعداد میں بھی ملتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی حکمت سے یہ انہی کے غار میں ان کے ساتھ 309 سال تک سویا رہا۔ ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہو گئے تو کھانے کی فکر لاحق ہوئی، اور ان میں سے ایک فرد کھانا لینے کے لیے شہر میں گیا، اور جب وہ کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا تو وہاں پر اس کو پہچان لیا گیا، چونکہ اس کے پاس جو سکہ تھا وہ 309 سال پرانا تھا۔ کچھ احباب نے یہ سمجھا کہ شاید اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے،
اور جب اس نے بار بار اس بات پر اصرار کیا کہ میرے ہاتھ کوئی خزانہ نہیں لگا بلکہ یہ میرا اپنا مال ہے، میرا اپنا اثاثہ ہے، یہ میرے سکے ہیں، اور اس نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ میں ابھی کل کے دن ہی میں یہاں سے گیا تھا، حالات 3 صدیاں گزرنے کے بعد شہر کے بالکل اس کو مختلف نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس کا بادشاہ اب مشرک نہیں تھا بلکہ وہ موحد تھا۔ 3 صدیوں میں حالات ایک بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور اب برسر اقتدار موحد تھے۔ اس شخص کے بار بار اصرار پر وہاں موجود کچھ امراء یا کچھ وزراء کے ذریعے اس کو بادشاہ تک، وقت کے حکمران تک پہنچایا گیا، اور جب اس نے اپنی حالت کو، اپنی اصل حقیقت کو بیان کیا کہ میں اس بادشاہ سے، بادشاہ دقیانوس سے بچنے کے لیے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک غار میں پناہ گزین رہا ہوں، اور شاید ہم کچھ دیر کے لیے سوئیں، اور وہ مختصر وقت جس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ کچھ نے کہا شاید آدھا دن، اور کچھ نے کہا کچھ پل، اور کچھ نے کہا شاید ایک دن ہم سوئیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ ان ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 برس تک اس دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہوئے سلا دیا، اور اس دوران میں ایک بڑا معجزہ یہ بھی رہا کہ سورج جب ان کی غار کے سامنے سے گزرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کچھ راستہ چھوڑ کر اپنا اصل راستہ بدلتے ہوئے وہاں سے گزر کر جاتا تھا۔ یعنی رب کائنات نے 300 سال تک، 3 صدیوں تک سورج کا ایک جو منتخب کردہ، متعین کردہ راستہ تھا اس کو بھی تبدیل فرما دیا تھا، اس کے نظام میں ایک تبدیلی آ چکی ہوئی تھی، اور جس دور کے اندر ان ایمان والوں کو دوبارہ زندگی عطا کی گئی اور یہ اٹھائے گئے، یہ وہ دور تھا کہ جہاں پر اس وقت کا بادشاہ ایک بہت بڑے فتنہ کا جو سر اٹھا رہا تھا، اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے پریشان تھا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ اس دور کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر ایک نئی پریشانی اور نئے فتنے کو اٹھتا ہوا پا رہے تھے کہ بہت سے لوگ باس بادل موت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس بادشاہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت دعا کی کہ رب کائنات مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر، مجھے کوئی ایسا علم عطا فرما دے، میری مدد و نصرت فرما کہ میں ان لوگوں کو مر جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین دلا سکوں۔ یعنی ایک بڑی جماعت ان میں ایسی تھی جو مر جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کھو چکی تھی، اور وہ بادشاہ وقت اس وقت بہت زیادہ اس بات کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت میری مدد فرما۔ رب کائنات کی ایک بہت بڑی حکمت، اور اس حکمت کے تحت رب کائنات نے جب ان نوجوانوں کو دوبارہ زندگی عطا کی، یہ شہر میں اس بادشاہ تک پہنچے، اور بادشاہ اس چیز پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کے ساتھ سر بسجود ہوا۔ اس نے ان نوجوانوں کو لینے کے لیے اپنے کچھ ساتھی، اپنے وزراء کو بھیجا کہ وہ جائیں اور ان کو غار سے لے کر آئیں، ان کے بقیہ ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ دوبارہ ان پر اللہ رب العزت نے موت کو غالب کر دیا، موت ان تمام لوگوں کے لیے مقرر کر دی گئی، اور وہ تمام اصحاب کہف اسی غار کے اندر وصال فرما گئے، بعد ازاں اس کے دہانے پر ایک مسجد بنا دی گئی۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان لوگوں کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آ جائے تو اسے بہرطور ایمان کی حفاظت ہی کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں شامل کیا گیا دوسرا قصہ ہے، دوسرا واقعہ ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ سمندر کنارے ہمارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت عطا فرمائی کہ آپ جس حال میں بھی ہوں گے آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس دوران میں 3 عجیب واقعات پیش آئے جن واقعات کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے
اس واقعہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ دوسرا واقعہ ایک معصوم بچے کے قتل کا پیش آیا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور تیسرے واقعہ میں ایک ایسے گاؤں کی گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا کھانے کے لیے روٹی تک نہیں دی تھی اور کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہیں رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا اور اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ کہتے ہوئے البتہ انہوں نے ان واقعات کی اصل حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلی چیز، کشتی کا تختہ توڑ دینا، وہ اس لیے تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے، اور اس نے کہا کہ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غربا کا ذریعہ معاش محفوظ ہو گیا۔ دوسرا، بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا اور جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک اور صالح والدین محض اس کی محبت میں ایمان تک سے محروم ہو جاتے، اور اس لیے رب کائنات نے انہیں اس کو مارنے کا اور اس کے بدلے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے رب کائنات کی، وہ مالک ہے اور بے نیاز ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر صالحیت نہیں ہے، یہ شقی القلب ہے اور ظالم ہوگا، لیکن یہ اولاد عطا بھی کی اور بعد ازاں ان والدین سے اس کو واپس بھی لے لیا۔ اپنے ہی ایک نیک اور صالح بندے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کی موت کا فیصلہ بھی کیا۔ اور بعد ازاں تیسرا اہم واقعہ جو گرتی ہوئی دیوار اس کے لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور ان کے والدین اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے پوشیدہ خزانہ موجود تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کی تعمیر کا فیصلہ اس لیے فرمایا کہ جوان ہونے کے بعد وہ اس کے خزانوں کو نکال کر استعمال کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو جو ذکر کیا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کی صالحیت، آپ کی نیکی، وہ نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ آپ کے بعد آپ کی نسلوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی ہماری نیکی صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی نفع بخش ہو سکتی ہے۔ وہ جن کے والدین یا ان کے آباء میں سے کسی نے کوئی نیکی اور خیر کا عمل کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس خیر کا صلہ ان کی اولاد کو اس صورت میں عطا کر دیا کہ ان کے مال کی حفاظت کے لیے ایک اپنا نبی اور ایک ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز کے جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثہ کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان تمام واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں، حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والے رہیں۔ اس دنیا کے ظاہر و باطن میں بڑا اختلاف ہے، انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کا ادراک کرنے سے ہماری عقل قاصر رہتی ہے۔ یہ قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کو رد کرتا ہے، ان کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم اور خبیر ذات کی حکمت کے وجود سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہم کامل ایمان بھی رکھیں، یقین رکھیں اور پھر اس مالک کائنات کی حکمتوں پر غور کریں۔ ہر حال میں جب اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو رب کائنات اس کے صلے میں ہمیں کچھ بہت بہتر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے، لیکن اس کو چونکہ 16ویں سپارے کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسے اس کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔
3 مثالوں کا میں نے ذکر کیا تھا، اللہ رب العزت نے یہاں 3 مثالیں ذکر کی ہیں سورہ کہف کے اندر۔ پہلی مثال ایک قصہ کی صورت میں پیش کی، اور یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو انتہائی ثمر آور، انتہائی کہہ لیں پھلدار 2 قیمتی باغات کا مالک تھا۔ ان باغات کے علاوہ مال و دولت کے حصول کے لیے کئی دوسرے اسباب بھی اس کے لیے مہیا ہو گئے تھے۔ دولت کی کثرت نے اس کو فخر اور غرور میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ مال و دولت، یہ ثروت، یہ غنا اسے ہمیشہ حاصل رہے گی اور اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو وہاں پر مجھے خوشحالی حاصل رہے گی۔ اس کے ایک صاحب ایمان دوست نے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو، اور اللہ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ سو یہ اس بات کو قبول کرنے سے قاصر رہا۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہیں آیا۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا، قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا، اور یہ جو اس نے کہا تھا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، تو اس سے مراد شرک فی الاسباب تھا، شرک فی ذات نہیں، شرک فی الاسباب تھا، یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، سبب کو سب کچھ سمجھ لینا، سب کچھ جان لینا، اور مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ اگر اس واقعہ کا ہم بلا تجزیہ کریں تو ہم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بلا شبہ غیر مسلم تو اس شرک میں مبتلا تھے ہی، بہت سارے مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اس میں شک نہیں، اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں ہے، مگر اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا یہ یقیناً ایمان کے منافی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرتے ہوئے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں، اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن اسباب کو کل نہیں جانا جائے، اسباب کے اوپر کلیتاً اعتماد اور یقین نہیں ہونا چاہیے، اس کو سب کچھ نہ جانا جائے۔ دوسری مثال جو سورہ اس کہف کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس کی آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی کا معاملہ ہے، یعنی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس کو تر و تازگی عطا کر دیتا ہے، اس کے پھل پھول اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، بہت زیادہ اس میں آبیاری نظر آتی ہے، خوب پھل پھول جاتی ہے، اور پھر کیا ہوا کہ پھر بعد ازاں وہ سب کچھ خشک ہو گیا اور رائے گاں ہو گیا۔ آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کیا کہ بالکل ایسے پانی جیسے ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، اس کے بعد زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ سوکھی گھاس کا چورا بن گیا جسے ہوائیں لے اڑی، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر اور آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ہمیں اس قدر کامل یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، اور اس کی وجہ سے ساری زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، اور ہر طرف خوشنما آپ کو منظر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کمال پر زوال آتا ہے اور پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پیروں تلے روندا جاتا ہے، اور چورا چورا ہو کر وہ ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے۔
جو کہ زوال پذیر ہے۔ صحت، جوانی، زندگی، خوشحالی، عیش و عشرت کی یہ ساری صورتیں عارضی ہیں۔ ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق لوگ ہی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ اصحاب عقل، جو عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی عارضی زندگی کا سامان اور زینت ہے۔ باقی رہنے والی اور ہمیشہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں وہ نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، صدقہ و خیرات ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید ہے، آپ کے اچھے اخلاق ہیں، بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کا حسن خلق، آپ کے معاملات۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جو مثال ذکر کی ہے وہ تکبر اور غرور کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصہ میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا اور اپنے رب کی طاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ اور یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تکبر کا تذکرہ کیا ہے۔ ابلیس کا خیال تھا میں افضل ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول کے سامنے سجدہ کرے؟ اس قصہ کے ضمن میں انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنی منطق نہ لڑائی جائے۔ بندگی کا تقاضا تسلیم و رضا ہے، سر تسلیم خم کر دینا، نہ کہ حجت بازی اور انکار کرنا۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی اتباع کی ضرورت ہے، اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنے کی۔ زندگی کی مشکلات یہ عارضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت، اپنی محبت کی جو خیرات عطا کی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان مشکلات کا شکار رہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید جا بجا انسان کو امید دلاتا ہے، اللہ رب العزت کی قربت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور یہ تمام تر مثالیں ہماری آج کی زندگی کے ساتھ اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے تو ہمارے معاملات کو ایڈریس کرتی ہیں، ہمارے ماحول کو ایڈریس کرتی ہیں، ہماری زندگی کے وہ باطل عقائد جو ہماری زندگی میں فتنوں کی صورت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہیں کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف لے کر آئیں، شیطان کے وسوسوں میں نہیں پڑیں۔ شیطان آپ کو اپنے وسوسوں میں الجھا کر اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف، ان کے جملہ موضوعات، ان کا محاصل فقط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے انسان خالص ہو جائے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اور مادیت کے اندر محو ہو کر اور مادیت کے اندر اگر ہم مشغول ہو جائیں گے تو اپنے ایمان کا خسارہ نظر آئے گا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کو اور اس کی اتباع کو ترجیح دینی ہوگی۔ اپنے ایمان کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کے لیے مادیت کی اس یلغار سے بچنا ہوگا اور اپنی حفاظت کا سامان کرنا ہوگا۔ یہ دونوں سورہ مبارکہ اور بالخصوص سورہ الکہف، یہ ہمارے آج کے دور کے جملہ مسائل میں ہمارے لیے بہت ساری حکمتوں کے راز لیے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں آپ کو وقت میسر آئے ضرور ان سورہ مبارکہ کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، تاکہ قرآن حکیم فرقان مجید کے پیغام کو ہم مزید آسان انداز میں سمجھ سکیں، جان سکیں اور اسے اپنی زندگی پر نافذ کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس کلام پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو آسان انداز میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آن لائن قرآن جرنی کے اہتمام پر منہاج القرآن ویمن لیگ یورپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس
खूबसूरत जर्नी, ये कुरान हकीम फुरकान मजीद के फ़हम और इसके तदब्बुर को, इसकी तालीम को फ़रोग़ देने की जर्नी में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फ़रमाए और इससे लोगों के ज़हनों की बंद गिरहों को वाफ़ फ़रमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।